خزاں نیلی نیلی ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاء میں طیور، وہ جو ہے کوہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کے نکلتی ہوئی، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ عورت بہت خاص شے ہے اور خدا نے اس کو اپنی مشیت سے اپنے امر سے پیدا کیا ہے۔ اسی سلسلے میں بات ہو رہی ہے، ثروت عسکری صاحبہ ہمارے پاس موجود ہیں، آپ ایک شعر سنا رہی تھیں ڈاکٹر صاحبہ۔ ہاں، یہ شعر عربی کا شعر ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ میں آپ کی سماعتوں کے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ شاعر کہتا ہے کہ کسی بھی عورت کے واسطے 3 گھر ہوتے ہیں۔ پہلا گھر اس کے باپ کا گھر ہوا کرتا ہے، دوسرا گھر اس کے شوہر کا گھر ہوا کرتا ہے اور تیسرا گھر وہ قبر ہے کہ جہاں پر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سونا ہے۔ اور اس کے بعد وہ شاعر کہتا ہے کہ ان تینوں گھروں میں سب سے بہترین گھر وہی قبر ہے کہ جس میں اس کو ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ ہمارے یہاں ویسا افسوس کی بات یہ ہے کہ غلطی سے تاریخ عرب اور تاریخ اسلام کو ملا جلا دیا جاتا ہے، خلط ملط کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ عرب ایک علیحدہ چیپٹر ہے، تاریخ اسلام ایک علیحدہ بات ہے۔ تاریخ عرب کا یہ کہنا کہ عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام نے کہا کہ نہیں، عورت کا مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ قرآن جیسی آسمانی کتاب میں اس میں عورت کو علم حاصل کرنے کی تاکید و نصیحت کی جائے۔ تاریخ عرب نے کہا کہ عورت باپ کے واسطے ذلت، پسماندگی اور حقارت کا باعث ہے۔ تاریخ اسلام نے کہا کہ نہیں، اگر بیٹی ہو تو وہ اتنی عظیم المرتبہ ہوتی ہے کہ خاتم النبیین و مرسلین جیسا باپ اس کے دروازے پر آ کر سلام کرتا ہے۔ احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تاریخ عرب نے یہ کہا کہ عورت وہ ہے کہ جس کے پیدا ہونے پر اس کا باپ شرم سے سر کو جھکا لے۔ تاریخ اسلام نے کہا کہ نہیں، عورت کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کا باپ اس کو اپنی وراثت میں حصہ دار قرار دے دے۔ تو تاریخ عرب کا کہنا کچھ اور ہے، تاریخ اسلام کا کہنا کچھ اور ہے۔ اور جب تاریخ اسلام کی بات آتی ہے تو اسلام نے عورت کو وہ عزت، وہ مرتبہ، وہ حقوق عطا کیے کہ عورت کو جو منزلت مل گئی کہ چاہے تو خفی ذات کو یزدان بنا دے، چاہے تو خفی ذات کو یزدان بنا دے، اور آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے۔ سبحان اللہ۔ حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے، دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے، حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے، تو جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے۔ بہت پیارے، بہت پیارے انداز میں آپ نے وضاحت فرمائی اور عورت کا تصور بہت خاص تصور ہے۔ ہم ڈاکٹر عائشہ بلال صاحبہ سے بھی موقف لیں گے اس حوالے سے، مگر بوجھ ہو تو جانے ایک خاص سیگمنٹ ہے، ریحان بھائی کو بہت لطف آتا ہے اس میں اور اچھا بھی ہے، شخصیات سے آپ کا تعارف ممکن ہو جاتا ہے۔ تو آج پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کون آیا ہے؟ ہمارے پاس فیضان لودھی کھڑے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ ذوالفقار کھڑے ہوئے ہیں۔ تو دونوں صاحبان آج پہنچیں گے ان شخصیت تک جن کا جواب یعنی آنسر ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون سی شخصیت ہیں۔ آپ کے پاس 10 سوالات ہیں اور ہم تمام لوگ مل کے آپ کی یوں مدد کریں گے کہ جب بھی آپ کوئی سوال ہم سے پوچھیں گے ہم کہیں گے ہاں یا نہ۔ آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بسم اللہ۔ کیا وہ شخصیت مرد ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ نہیں۔ کیا وہ شخصیت عورت ہے؟ تھوڑا سا یہ اچھا سوال ہے، یہ بہت کام کا سوال ہے، بہت کام کا سوال آپ نے پوچھا۔ پہلا سوال آپ نے پوچھا کیا وہ مرد ہیں، ہم نے کہا نہیں، اس سے مراد واضح ہو جاتی ہے بہرحال۔ لیکن پھر آپ نے پوچھا کیا وہ شخصیت عورت مرد ہیں، عورت ہے، تو کیا یہ پہلے سوال سے واضح نہیں ہو گیا تھا؟ انہوں نے اپنا ایک سوال ضائع کیا، ضائع کر دیا۔ سوال کیوں ضائع کیا؟ جب وہ مرد نہیں ہے تو وہ عورت ہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، نہیں مائنس کریں گے سوال، نہیں وہ دیتے ہیں تھوڑی سی، رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ 2 آپ نے سوال پوچھے اور دونوں کا جواب آپ کو مل گیا۔ آپ نے پوچھا کیا وہ مرد ہیں، ہم نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا کیا وہ عورت ہے، ہم نے کہا ہاں۔ ٹھیک، تو 2 سوال کاؤنٹ کر رہے ہیں نا؟ جی 2 سوال، یہی میں نے کہا نا، ایسے ہی ہے، یعنی ان کے پاس 8 سوالات رہ گئے۔ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیات مبارکہ تھی، شخصیت حیات تھی؟ بالکل حیات۔ جی ہاں، عائشہ بلال صاحبہ نے کہا جی ہاں۔ ویسے یہ بھی بہت ہی آبویس سی بات نہیں تھی، ہم تو انہی شخصیات کا ذکر کر رہے ہیں جو عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ صحیح۔ کیا وہ امہات المومنین میں سے ہیں؟ جی ہاں۔ ایک تو ہمارے ٹیلی ویژن، ہمارے چینل کا نام اتنا پیارا ہے، آپ کچھ بھی کہیں نام ہی نکلتا ہے جی جی۔ خاص طور سے خواتین گھر میں یہ نام بار بار دہراتی ہیں، سب سے زیادہ مشہور ہے ہمارا چینل خواتین میں۔ جی جی حضور، جی آئی۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ان کے لیے۔ ہاں اب تو آسان ہو گیا، آسان ہو گیا۔ امہات المومنین میں سے 11 ازواج ہیں تو
کیا ان سے سب سے زیادہ حدیث مبارک مروی ہیں ان شخصیت سے؟ آپ دے دیں، میں کہوں گا تو جسارت ہوگی. سب سے زیادہ اگر آپ کہہ رہے ہیں، سب سے زیادہ اگر آپ کہہ رہے ہیں، ہاں تو سب سے زیادہ ایسا نہیں ہے. آپ وضاحت فرما دیں. سب سے زیادہ نہیں ہے، یعنی سوال کا جواب نہ. ان کے ذہن میں شاید کوئی اور آ رہا ہاں میں سمجھ گیا. سب سے زیادہ نہیں ہے. کثرت سے احادیث اگر آپ سے لی گئی ہیں، آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو نہیں، ایسا نہیں ہے. جواب میں نے شیئر کر چکا ہوں نا آپ لوگوں سے، دوبارہ سے کر دیتا ہوں. کیا وہ شخصیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ آپ نے جواب گیس کر لیا، آپ آنسر دے رہے ہیں، ہم اس کو آنسر کی طرح لے لیں یا سوال ہے؟ یہ سوال ہے. پانچواں یا چھٹا سوال ہے؟ چوتھا تھا نا، تین پانچواں ہے. پانچواں سوال ہے. نہیں. ابھی بھی یہ مشکل میں ہے کیونکہ امہات المومنین کی تعداد زیادہ ہے، ان کے پاس سوالات کم ہیں. سوالات کم ہے، پلس کافی چیزیں انہوں نے بڑی آبویس سی پوچھ لی. ہاں یہ خواتین و حضرات، آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، بڑا سنسنی خیز منظر ہے. آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اہل دانش ہیں، تاریخ سے آپ کی بہت اچھی دوستی ہے، تو پھر آپ لائیو کال کریں، ہمیں بتا دیں. انعامات آپ کے منتظر ہیں. ناظرین بھی جواب دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں اگر آتا ہے تو. ہاں مشکل میں پڑ جاتے ہیں بہت سے لوگ. کیا وہ شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے؟ یہ اچانک سے کیا ہوتا ہے؟ بہرحال کچھ کریں، کچھ گمراہ کریں، کچھ ایسا کریں آپ. دیکھیں آپ سوچ لیں، آپ اگر یہ سوال آپ جواب دے رہے ہیں تو میں اس کو جواب لے لوں. ٹھیک ہے. دیکھیں بہت سارے صحابی ہیں اور ان کی بہت ساری صاحبزادیاں بھی ہیں، تو اس حوالے سے ہاں میں آسان بھی کر رہا ہوں، مشکل بھی کر رہا ہوں. کاؤنٹر چیک ہو رہا ہوتا ہے ہمارے پاس بھی، ہر چیز ڈبل چیک ہو رہی ہوتی ہے. وہ شخصیت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ بلال صاحبہ آپ وضاحت کر دیں، ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ بہت قریب پہنچ چکے ہیں. جی ہاں بالکل، وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درست. اور اب میں چاہوں گا کہ عائشہ بلال صاحبہ اس پہ ذرا وضاحت بھی کر دیں، روشنی ڈال دیں شخصیت کے بارے میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں حضرت حفصہ بنت عمر، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ام المؤمنین، ہم سب امتیوں کی ماں ہیں. اور آپ نے جو ہے وہ آپ کے پاس جمع قرآن جب ہو گیا تو وہ صحیفہ آپ ہی کے پاس آیا تھا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت زیادہ آشنائی مل گئی ہے نوجوان نسل کو. ہر دفعہ ہم ایک نئی شخصیت آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں جن کا تاریخ میں بڑا گہرا کردار ہے. تو آج کی شخصیت آپ نے دیکھ لی. آپ کو گفٹ ہیمپرز جائیں گے ہل سٹی کی طرف سے، ہمارے پاس گفٹ ہیمپر یہاں پہ موجود ہے. بڑی بات ہے کہ یہ بہت جلدی پہنچ گئے، ورنہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ شاید نہیں پہنچ پائیں گے، بالکل لیکن یہ بہت جلدی سے پہنچ گئے. ریحان بھائی ذرا شفقت فرمائیں کہ اپنے ہاتھوں سے گفٹ ہیمپرز دے دیں. آئیے آ جائیے. گفٹ ہیمپر خود کیسے آئیں گے آپ کے پاس؟ آپ کو یہاں چل کے آنا پڑے گا. جب بھی آپ دستک دیتے ہیں آواز آتی ہے آ جاؤ. تو یہ گفٹ ہیمپرز ہل سٹی کی طرف سے آپ کو گفٹ ہیمپر ہیں. کاشف حیات خان صاحب مجھے یاد آ رہے ہیں، اگر وہ دیکھ رہے ہو تو بہت شکریہ. اور یہ غزالیز ہربل کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں. بہت اچھے، شاباش، ماشاءاللہ، ویری نائس. آپ نے ایک زبردست سا یو ٹرن کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہاں یو ٹرن تو اچھا معروف ہے آج کل یو ٹرن بہت. امہات المومنین مطلب اور ابھی ان کے 10 سوالات بھی مکمل نہیں ہوئے تھے اور اس سے پہلے ہی انہوں نے جواب دے دیا. اسمارٹ موو تھا بہت سارا، زبردست. اچھا گفتگو ہماری چل رہی ہے، موضوع ہمارا بڑا خاص ہے. میں یہ سوال عائشہ بلال صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں. عورت کا تصور آج کے معاشرے میں اور اس معاشرے میں، کیا اس وقت عورت پسی ہوئی تھی، دبی ہوئی تھی اسلام کے ظہور کے بعد، یا آج، یعنی آج بھی اسلام ہے، عورت کہاں ہے؟ لیکن میں آپ کو بڑے جسارت سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر عورت کا مقام نہ ہوتا تو شاید ان 2 سیٹس پر 2 مرد ہی ہوتے ہیں. واہ. آج جو ہم یہاں پہ موجود ہیں تو یہ مقام ہی ہے ہمیں کہ ہم اس جگہ پر موجود ہیں اور دین کی تعلیم جو ہے وہ دین دوسروں کو بتا سکتے ہیں. اس زمانے کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں عورت کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے. عورت ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، لیکن زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سعادت بخشی کہ عورت کے قدموں کے نیچے جب وہ ماں بنتی ہے تو جنت آ جاتی ہے. اور وہ اسی عورت کو دیکھنے کے بعد اگر بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو اگر دیکھتے ہو صدق نیت سے تو تمہیں حج مقبول کا ثواب مل جاتا ہے. اور اس زمانے کی عورت کو دیکھیں تو وہ جو ہے وہ صرف ایک ضرورت
اور پیر کی جوتی سمجھی جاتی تھی، لیکن آج عورت کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ سیدہ کائنات کے صدقے سے یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے کہ عورت جو ہے وہ بہترین ماں بھی بن سکتی ہے ان کی سیرت کو دیکھ سبحان کر، اللہ. بہترین بیٹی بن سکتی ہے ان کی سیرت کو دیکھ کر، بہترین بیوی بن سکتی ہے ان کی سیرت کو دیکھ کر، لیکن ان کی سیرت کو دیکھنے کے بعد آپ یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں. ان کی سیرت کے بغیر آپ کو یہ مقام اور مرتبہ نہیں مل سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب ان کا مقام اور مرتبہ دیکھیں کہ ان کے لیے جب یہ کوئی برتن میں سالن بھی لے کر آ رہی ہیں تو اللہ رب العالمین کا پیغام حضرت جبریل لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں سالن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب آپ کے پاس پہنچتی ہیں تو انہیں جنت کے اس محل کی خوشخبری دیں جس میں موتی اور زمرد جڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اس وقت پہلے جو عورتیں ہوا کرتی تھیں ان کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ حضور فرماتے ہیں جب تمہارے ہاں بیٹی ہوتی ہے اور تم اس کی اچھی پرورش کرتے ہو، اچھی تربیت کرتے ہو، کسی کی 2 بیٹیاں ہیں، اچھی جگہ تربیت کی، اچھی جگہ نکاح کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا، یعنی اس کا شانہ میرے شانے سے مل رہا ہوگا، وہ میرے قریب ترین ہوگا. تو یہ مقام اور مرتبہ اس زمانے کی بچی کو نہیں ملتے تھے. اس زمانے میں تو لوگ یہ سوچا کرتے تھے. صحابی ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے، مجھے لگتا ہے میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گناہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، میری زوجہ نے اس چیز کو مجھ سے چھپایا اور وہ بچی پڑوس میں دے دی اور مجھے کہہ دیا کہ اس کا انتقال ہو گیا. اچھا. اور کچھ عرصے کے بعد وہی بچی جب سامنے سے گزرتی تھی تو مجھے بڑا اس پہ پیار آتا تھا، شفقت آتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی جیسے کہ اپنی اولاد پر آتی ہے. تو پھر میں نے اس بات کا ذکر اپنی زوجہ سے کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ دراصل ہماری بیٹی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پیار آتا ہے. آہا سبحان اللہ. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ جو محبت تھی وہ میری نفرت میں تبدیل ہو گئی. کب؟ جب وہ زمانہ جاہلیت میں تھے. صحیح. اور جب زمانہ رسالت میں آپ میں آئے ہیں تو اس کا درد اور تکلیف ان کے دل میں ہے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ذہن بنایا کہ کسی طرح سے اس کو جو ہے وہ میں نے جو ہے قتل کرنا ہے اور بس اس کا کام تمام کرنا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے یہی کام کیا اور جب میں گڑھا کھودتا تھا تو وہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور میں نے اس کو کچھ جواب نہ دیا، میں نے زندہ درگور کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا رونا دیکھا تو ریش مبارک حضور کی وہ تر تھیں آنسوؤں سے اور ان سے کہا کہ آپ دوبارہ مجھے سنائیں. اللہ اکبر. اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے تو اللہ رب العالمین اور اس پر یقین لانے کے بعد جب وہ معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے تو تمام سابقہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. اور جو اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، اچھی جگہ نکاح کرے، کل جنت میں میرے ساتھ وہ اس طرح سے ہوگا. تو یہ بیٹی کو جو عزت ملی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملی ہے. آپ دیکھیں زمانہ جاہلیت میں کبھی بھی کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزت دی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی جگہ کو چھوڑتے ہیں، وہاں پر بٹھاتے ہیں، ان کے ماتھے کو چومتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عورت کو وہ عزت، وہ مقام دیا کہ جو آج ہم اتنی عزت سے اتنی کورڈ کر کے اپنے آپ کو بیٹھتے ہیں اور اتنی عزتیں جو ہمیں ملتی ہیں وہ صرف رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ سبب سے ہی. ایسا ہی ہے، بالکل یہی سبب ہے. اور جب آپ کو رحمت قرار دے دیا گیا ہے، خود اللہ اپنے محبوب کو جو رحمت للعالمین ہے ان کے گھر میں رحمت ہی کا تحفہ دے رہا ہے، تو اس سے بیٹی کی قدر اور بڑھ جاتی ہے. رحمت کا ذکر آیا تو میں نے کہا مزید رحمت کے طلبگار بنتے. ریحان صاحب ایک کلام اگر آپ سے سن لے تو یقین ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ رحمت کی دروازے کھل جائیں گے. آپ نے لفظ رحمت کا ذکر کیا تو میں کلام ہی ایسا پڑھا ہوں. رحمت کی ہو جائے نظر اب، رحمت عالم ذات تیری ہے، رحمت کی ہو
رحمت عالم ذات تیری ہے، صدقہ دے اولاد علی کا، میں بھی گدا ہوں تیری گلی کا، صدقہ دے اولاد علی کا، میں بھی گدا ہوں تیری گلی کا، میں محتاج تو میرا دادا، میں محتاج تو میرا دادا، میں منگتا تو میرا سخی ہے، کر دو کرم اور تیری یاد کرم کونین کے والی، رحمت عالم ذات تیری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارے۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام نے کن قوانین کی پاسداری اور ان کے عمل درآمد پر زور دیا ہے، خاص طور سے بحیثیت خواتین اور پھر معاشرے میں جو حاکم ہیں؟ دیکھیں، معاشرے میں عورت کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر 23 برس کی جو مکمل تعلیمات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی 40 برس تو صرف اپنے کردار سے اپنے آپ کو صادق اور امین منوایا ہے، اور 40 برس کے بعد جب اعلان رسالت کیا، اور اس کے بعد جب ہمیں مکی اور مدنی زندگی ملتی ہے جس میں عملی طور پر تعلیمات نظر آتی ہیں، تو اس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے حقوق کا مکمل اور واضح طور پر اعلان فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین کے مرتبے کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مرتبے کو بتایا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی اقلیتوں تک میں جب ہم میثاق مدینہ کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ میثاق مدینہ کی دفعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمیں یہود کے لیے اور جو دیگر وہاں پر قبائل اور دیگر اقوام آباد تھے ان کے لیے ہم کو دفعات ملتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں جنگ خیبر کا انعقاد ہوا، اور جب جنگ خیبر فتح ہوئی تو اس میں بھی صاف صاف واضح اعلان کیا گیا اسلامی لشکروں کے لیے کہ دیکھو، خیبر کے قلعے کے اندر داخل نہ ہونا، اس لیے کہ یہودیوں کی ناموس وہاں پر موجود ہوں گی، عورتیں موجود ہوں گی، اور عورت کی بے حرمتی کسی صورت سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ عورت کو عزت، احترام، مقام اور مرتبہ عالم اسلام نے دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو عورت کو جب دائرہ اسلام میں عورت آ جاتی ہے، جب اسلام کے اصولوں کو عملی طور پر اپنا لیتی ہے، دیکھیں زبانی کلامی کہنا اور ہوتا ہے، میں بھی کہہ دوں کہ جی میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی کہہ دیں، ہم سب کہہ دیں، لیکن ہم عملی طور پر شریعت کو اپنی زندگی میں کتنا، کیونکہ بہت سارے مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسلامی اصول نہیں ہوتے ہیں جن کی بنا پر عورت کی تحقیر کی جاتی ہے، عورت کی تضییق کی جاتی ہے، یا اس کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ اگر اصل اسلامی اصولوں کو اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس قسم کی کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور اسلامی معاشرے میں بھی اگر صحیح اسلامی حکومت آ جائے تو یقیناً عورت کو وہاں پر بھی پروٹیکشن ملے گا۔ صحیح، ٹھیک، خوبصورت بات آپ نے فرمائی۔ ایک بات معاشرے میں بڑی دیکھنے میں آ رہی ہے، آج بھی وظائف رمضان میں بہت سارے سوالات ہمیں مل رہے تھے، 1 سے زائد شادیاں ہیں تو مرد ایسے ایک حاکم کی صورت میں نظر آ رہا ہے جو جابر ہو گیا ہے، اور خدا نہ خواستہ عورت پس گئی ہے اس معاشرے میں۔ اسلام جہاں 4 شادیوں کی اجازت دے رہا ہے، وہاں کیا مرد کو سارے اختیارات دے رہا ہے کہ وہ عورت پہ جس طرح چاہے سلوک رکھے، ظلم کرے، یا مساوات کا بھی کوئی کانسیپٹ ہے ہمارے پاس؟ دیکھیے، اسلام جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت دین ہے، اور اگر اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو یقینی طور پر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ صحیح، ہم 4 شادیوں سے انکار نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔
اگر ہم 4 شادیاں اگر کوئی شخص کرتا ہے اور وہ اتنی استطاعت رکھ سکتا ہے کہ وہ سب میں برابری کر سکتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی برا کام ہے. صحیح. اگر وہ عورت کے تمام حقوق ادا کر رہا ہے اور دین اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے. صحیح. لیکن حقوق میں جہاں پر بھی کمی آتی ہے, آپ دیکھیں 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم اس میں عدل کر سکو تو. صحیح. اگر آپ عدل کر سکتے ہیں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے اور عورت کو کوئی اس میں برا ماننے والی بات بھی نہیں ہے. یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایک عورت اس کو اس طرح نہیں دیکھ رہی کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہرگز زیادتی نہیں ہوتی ہے, ہرگز زیادتی نہیں ہوتی ہے. یہ زیادتی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں, یہ بڑی تحقیق کے ساتھ میں بات کر رہی ہوں کہ آج کل رشتے آپ دیکھیں تو بہت کم ہیں. ایسا ہی ہے, خواتین زیادہ ہیں, رشتے کم ہیں. رشتے کم ہیں. اور ہم ہر عورت یہ کہتی ہے چاہے مرد استطاعت رکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ بھائی بہت بڑا ظلم ہو گیا اس کے اوپر جی, اور وہ یہ سوچتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. لیکن عرب کے اگر ہم دیکھیں زمانہ رسالت مآب اور اس میں بہت سارے صحابہ اکرام کو دیکھیں تو یہ جائز تھی ان کے لیے اور ابھی بھی جائز ہیں اور وہ کیا کرتے تھے, اس میں کوئی برائی والی بات بھی نہیں تھی. تو ہمیں اپنے ذہنوں کو تھوڑا سا وسعت دینی ہوگی. اگر مرد اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے تو اسے شیور کہ وہ اجازت ہے اسلام کی طرف سے کہ وہ شادیاں کرے, لیکن جہاں پر اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے حقوق و فرائض کو ادا نہیں کر پا رہا ہے, وہ نان نفقے پر قادر نہیں ہے. ہاں شامل کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ جی کہ حقوق میں چیزیں کیا کیا شامل ہیں کہ اگر ایک پہلی بیوی کو اس نے گھر دیا ہوا ہے تو وہ اس کا اپنا ہے تو کیا دوسری کو وہ خرید کر دے گا یا کرائے پہ بھی رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں اگر حقوق سے مراد, ہاں اچھا سوال ہے نا, مطلب اگر یہ عورت کو ایک گھر اس نے دیا ہے جہاں وہ بہت آرام سے رہ رہی ہے, سیکیور ہے, اور دوسرے کرائے پہ رہ رہی ہے, اگر یہ اب میں ایریا تو بتا نہیں سکتی یہاں پر, لیکن اگر یہ کسی ایسے ایریا میں کہیں پر بھی رہ رہی ہے لیکن وہ سیکیور تو ہے, اسے کرایہ خود تو نہیں دینا پڑ رہا ہے, لیکن اگر مرد اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, بالکل بھی مسئلہ نہیں ہے. فرق نہ کریں, عدل کریں کہ بھائی اس کو گھر دیا ہوا ہے. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں وضاحت کے طور پر حضور نے باریاں لگائی ہیں باقاعدہ طور پر, وقت بھی ڈسٹریبیوٹ کیا اور وقت دیا, اور جب آپ کو کہیں جانا ہوتا تو آپ اجازت لیتے تھے کہ اگر میں تمہارے اس وقت میں اگر میں کہیں جانا چاہتا ہوں تو وہ صحابیہ وہ امہات المومنین اجازت دیا کرتی تھیں. اگر مرد شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ کوئی جبر اور ظلم نہیں ہے, اسلام نے جس چیز کی اجازت دی ہے آپ کیسے اس کو ناجائز کہہ سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ کیا چیزیں شامل ہیں؟ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں یہاں پر, دیکھیں عرب کا جو معاشرہ تھا وہاں پر تعدد ازدواج کوئی بری بات نہیں تھی, اور کیونکہ جنگیں وغیرہ بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی, آج بھی تعدد ازدواج وہاں پر ہوتا ہے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں عملی طور پر جو ہمیں ایک گوشہ ملتا ہے وہ یہ کہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی حیات زندگانی میں کوئی اور امہات المومنین میں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آئی. بالکل ویسے ہی شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں کوئی اور خاتون نہیں آئی ہیں. تو جو عدل اور مساوات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلا عنصر ہے وہ ہے الفت اور محبت کا. اگر مرد وہ الفت اور محبت جو کہ ایک کو دے رہا ہے اگر وہ دوسری کو بھی نہیں دے سکتا تو پھر یہاں پر عدل کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے, کیونکہ قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلی شرط عدل ہے. اور عدل میں آپ مادی چیزوں کی کیوں بات کرتے ہیں, گھر کی گاڑی کی زیورات کی کیوں باتیں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اور مرد کا دل ہے نا, مرد کا دل ہے, سب سے پہلے تو آپ اس کو وہ تمام خوشیاں دے سکتے ہیں, وہ اس کی محبت جو سب سے پہلے آتی ہے. اگر وہ محبت دے سکتا ہے, اتنا خوشیاں, اتنی راحت, اتنی سب کچھ دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے وہ کرے. لیکن مسئلہ میرے خیال ہے یہ نہیں ہے, مرد تو دینا چاہتا ہے, ریحان بھائی اتنے خواہش مند نظر آ رہے ہیں, دینا چاہتے ہوں گے یقیناً, بات یہ ہے کہ عورت دوسری عورت کو برداشت بھی تو نہیں کر پاتی. نہیں تو وہ اسے الگ رکھے, اس کا الگ گھر دے, اس کی الگ پرائیویسی ہونی چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عورت, یہ ہمیں اپنے ذہنوں کو تھوڑا سا وسعت دینی ہوگی. ہم نے یہ رسومات کہاں سے سیکھی ہیں؟ شاید ہم برصغیر پاک و ہند میں برصغیر پاک و ہند میں جو ہمارے پاس معاشرتی رسوم و رواج بہت سارے ہماری زندگیوں میں معاشرے میں شامل ہو گئے, اس میں یہ ایک بات ہے. گو کہ جب ہم ہندوانہ معاشرے کی جانب دیکھتے ہیں تو اس میں ہندوؤں کے راجاؤں کے حرم میں بہت ساری خواتین ہوا کرتی تھی, ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہاں پر اگر ایک عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو اس کو ستی کر دیا جاتا تھا, اس کو زندہ جلا کر ختم کر دیا جاتا تھا. اسلام تو عورت کو رائٹس دیتا ہے, اگر اس کا شوہر مر جاتا ہے ابھی اسے جینے کا حق حاصل ہے,
وہ زندہ رہ سکتی ہے, وہ اپنے حقوق کے لیے بات کر سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر مرد ظلم اور ستم کر رہا ہے تو عورت کے پاس خلا جیسا عظیم آسمانی حق موجود ہے. اچھا, وہ اسے جانوروں کی طرح کسی مرد کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. اس کے پاس پورے رائٹس موجود ہے کہ وہ اس مرد سے علیحدگی بھی اختیار کر سکتی ہے, وہ اپنی زندگی بھی بنا سکتی ہے, وہ اپنی زندگی کو آگے لے جا بھی سکتی ہے. تو اسلام نے عورت کو پورے حقوق, سارے حقوق دیے اگر وہ لینا چاہے تو. ریحان بھائی ابھی بھی ارادہ ہے؟ یا دیکھیں اویس بھائی, ابھی آپ وقفے میں مجھے کہہ رہے تھے یہ سوال آپ کر لیجیے گا, میری ہمت نہیں ہے, اور اب آپ میرے اوپر ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, ہوسٹنگ سارے کمالات سیکھ گئے, بات کو گھمانا. اچھا, میں نے ایک جو پڑھا ہے عسکری آپ سے سوال یہ ہے کہ ازواج مطہرات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 10 ازواج میں سے حضور بی بی عائشہ کی طرف زیادہ ایک ان کی میلان تھا, جیسے قلبی جیسے کہتے ہیں نا, اور سب کا ایک مقام اپنی جگہ پر ہے. تو یہ جو آپ نے کہا کہ محبت اور یہ الفت ایک جیسا ہو سکتا ہے, مطلب دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی ازواج ہیں اس میں بہت سارے ہمیں سیاسی معاملات بھی نظر آتے ہیں, اس میں بہت زیادہ ہمیں اسلام کو اشاعت دینے کے لیے بقائے اسلام کے واسطے ہمیں بہت سارے معاملات نظر آتے ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ خواتین سے بھی شادیاں کی, اور ان خواتین سے بھی شادیاں کی جن کو طلاق ہو چکی تھی, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کئی خواتین کو سہارا دیا ہے. بالکل, اور یعنی یہ وہ سوچ کا فرق ہے. ٹھیک 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 ہے, بہت اچھی بات بھی ہو گئی. آپ نے بعض اوقات مصلحت کے تحت, ایک مشیت کے تحت, ارادے کے تحت, اور بہت سارے لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا فرمائی ہے. بہت سی بیوائیں بھی ہیں آپ نے فرمایا. اچھا عائشہ بلال صاحبہ, آج کے معاشرے میں شادی تو ایک پہلو تھا, بہت لوگوں نے دلچسپی لی ہے, لائیو کالز بھی شروع ہو جاتی ہیں اس میں آنے کے لیے. اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اولاد کی پرورش میں ایک عورت کا بڑا خاصا کردار ہوتا ہے. اگر ہم اہل بیت کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں جناب خدیجہ الکبریٰ, جناب فاطمہ کو جس طرح سے کم وقت ملا مگر تربیت ہوئی, وہیں سے جناب زینب کی تربیت ہو رہی ہے. اور پھر ایسی خاتون جو کبھی معاشرے میں نہیں آئیں سامنے, جب وقت آتا ہے تو دربار میں گرج کے ساتھ, برس کے ساتھ, وہ کیا عنصر ہے, کیا وہ ایلیمنٹ ہیں, وہ کیا فیکٹر ہے جو آج بچیوں کو سکھایا جائے, ماں بیٹی کی پرورش کرے تو ایسی اولاد سامنے آئے؟ دیکھیں ماں کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وقت دے. آج کی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو جس قدر اپنا وقت دے سکتی ہے, وہ تربیت آپ کے بچے آپ سے سیکھتے ہیں. آپ اگر ان کو رٹائیں گے وہ رٹو طوطا بن جائیں گے, لیکن جب تک آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, بچوں کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. آپ اچھے نہیں ہوں گے, بچے اچھے نہیں ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں سیدہ خاتون جنت کا جو کردار ہے وہ اپنی والدہ محترمہ کو دیکھ کر بنا ہے. آپ جب دیکھتے ہیں غزوہ بدر کو لیتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ سیدہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ بابا جان کی خون نکل رہا ہے تو اس وقت وہ فوراً پہنچتی ہیں, اور دیگر لوگ بھی تو وہاں موجود تھے, لیکن سیدہ نے جب وہ ٹاٹ کو جلایا ہے اور بابا کی پیشانی پر لگایا تو خون رک گیا. خود مکہ شریف میں جب لوگ ایسی چیزیں پھینک رہے ہیں جو آپ پہ زیب نہیں دیتی تو اس پہ صفائی کر رہی ہیں, پیار کر رہی ہیں. اور آپ دیکھیں گے یہ چھوٹی سی صاحبزادی ہیں, یہ بڑا معجزہ ہے ان کا, کرامت ہے ان کی کہ وہ اس کو اٹھانا اور ہٹانا یہ کسی چھوٹے بچے کا کام نہیں ہے, یہ سیدہ کائنات کا ہی عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ طاقت بخشی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ حسنین کریمین جب آپ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو ہم اکثر ایسا ہوتا ہے بچوں کو کسی بھی لفظ سے پکار لیتے ہیں. بچے اسکول سے آتے ہیں تو تھوڑی سی ماؤں کی توجہ کم ہوتی ہے, لیکن سیدہ کائنات کے پاس جب گھر کے اندر بچے تشریف لاتے ہیں تو کس طرح سے آپ باہوں میں لیا کرتی ہیں, اور آپ کہتی ہیں میرے دل کے ٹکڑے, میرے دل کے میوے, میرے دل کے پھل, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, یہ کہہ کر پکارا کرتی ہیں. اور جب یہ آتے ہیں تشریف لاتے ہیں حضرت حسن تو آپ پوچھتی ہیں کہ آج بتائیے نانا جان نے کیا کہا ہے, اور وہ اس کو ڈسکس کرتی ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے. جی ہاں, تو حضرت علی کہتے ہیں میں پردے کے پیچھے رہوں گا, آپ ان سے حسن سے پوچھیے گا, آج میں سنوں گا خود. تو جب حضرت امام حسن سنانا شروع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے ہیبت سی محسوس ہوتی ہے, مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ پیچھے کچھ کوئی ہے, یعنی کہ اس چیز تک کو محسوس کر رہے ہیں بچے. تو آپ یہ دیکھیں یہ سارے تربیت کی بات ہے. اسی طرح سے جب وضو کے لیے دیکھتے ہیں امام حسن اور امام حسین کے ایک شخص جو ہے وہ وضو غلط کریں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں تاکہ اسے سیکھیں. یہ بڑا تربیت کا ایک اچھا عنصر ہے, یہ ہمیں اپنے بچوں میں ڈالنا پڑے گا. وہ ہم اکثر یہ شعر دہراتے ہیں, اور اس شعر کے بعد پھر ہم آپ کے کلمات کی طرف سے آئیں گے جو اشعار آپ کے پاس ہیں اپنی خوبصورت سی آواز میں. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. وہ ماں کا کردار ہوتا ہے. ایک شعر میں بھی سنا دوں یہاں پر کہ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. اور اب کچھ اشعار خوبصورت سی آواز میں.
تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو ہے خیام انوار باندھے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا تو کجا من کجا تو کجا من کجا عرفان رمضان عرفان